اختر مینگل صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو خیال تھا کہ کل اگر بحث اس پر چلے گی تو کل اس پر میں بات کروں گا، لیکن آپ نے کہا کہ آج بولنا ہے تو سنانا ہے تو آج ہی سنانے پڑے گی مجھے. سب سے پہلے جناب اسپیکر، سانحہ مری میں جو واقعہ ہوا جس میں کئی قیمتیں جانیں ضائع ہوئی، اس پر میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے افسوس کا اظہار کروں گا. ظاہر ایک قدرتی آفت ہے، اس میں کسی کا بس نہیں چلتا، لیکن حکومتیں بھی، جس ملک میں حکومتیں ہوتی ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور نہ یہ پہلی آفت ہے اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ آخری آفت ہوگی. قدرت کی آفتوں کا کنٹرول یا جو ہے دار و مدار ہمارے اپنے اعمالوں پر ہوتا ہے، اور بالخصوص حکمرانوں کے اعمالوں پر ہوتا ہے. میرے خیال میں آفتیں جہاں کہیں پہ بھی آتی ہیں وہ اس خطے یا اس قوم کے امتحانات یا ان کے اس اعمالوں کو کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آفت میں جو کچھ جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کے لاحقین کے ساتھ ہم صرف اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ صرف قدرت پر اس بوجھ ڈالا جائے یا حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ کیا اس میں ہیومن ایررز کو بھی ہم مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا حکمرانوں کی کمزوریاں یا اس کی وہ حکمت عملی کا بھی جائزہ ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ کیونکہ حادثات جو نااہلی ہیں وہ جو ہمیشہ حادثات کو جنم دیتی ہیں. اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں جناب اسپیکر، واقعات ہو چکے ہیں، قدرتی حادثات بھی ہو چکے ہیں، حکومتی حادثات بھی ہو گئے ہیں، حکومتی واقعات بھی ہو چکے ہیں. لیکن ان کے پیچھے پھر کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، کمیشن بنائے گئے ہیں، لیکن آج دن تک ان کمیشن اور ان کمیٹیوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا. کہیں کسی کو اگر کمپنسیٹ کیا گیا ہے وہ بھی مکمل نہیں کیا گیا ہے، یا ان حادثات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کون سی احتیاطی تدابیریں استعمال کی ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات اور ایسے حادثات نہ ہوں. میرے خیال میں اس کا جواب 0/0 میں ہوگا. چونکہ مری کا علاقہ اسلام آباد سے نزدیک ہے تو ان لاحقین کی آو پکار، ان کی چیخیں جو ہے نا اس ایوان میں بھی سنائی دی گئی ہیں، یہاں کے میڈیا میں بھی سنائی دی گئی ہیں. لیکن وہ علاقے جو اسلام آباد سے بہت دور ہیں، جو آسٹریلیا کے جزیروں میں ہیں یا نارتھ پول میں ہیں، جس طرح کے بلوچستان ہے یا نارتھ پول آسٹریلیا کا کوئی جزیرہ ہو، اس میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. کبھی میں یہ نہیں کہتا اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ یہاں پہ تو قدرتی آفتیں ہوئے ہیں، وہاں پہ انسانی اور حکومتی آفتیں جو آئی ہیں ان پر کوئی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر آج تک کسی نے جو ہے روشنی تک نہیں ڈالی. ان علاقوں کو ہم نے اندھیرے کی اس کنویں میں دھکیلا ہوا ہے کہ وہاں پر آپ کی کوئی بھی روشنائی کام ہی نہیں کرتی. ایک ہی قبر سے 250 کے قریب جو ہے لاشیں برآمد ہوتی ہیں اجتماعی قبروں کی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. کیونکہ اگر اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے کہیں دور تک جا کے پہنچتی ہے، اور جب اس دور تک پہنچتی ہے تو ہم میں سے کوئی، ہم سب کے جو ہیں وہاں پر جو ہے جل جاتے ہیں. ان واقعات کے پیچھے ان عناصر کا
اور ان قوتوں کا ہاتھ ہے جو ایک ایک قبر میں, اجتماعی قبر میں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں گراتے ہیں. سی ٹی ڈی کے جو واقعات ہیں, کوئٹے سے آپ کا ڈپٹی اسپیکر صاحب تعلق ہے, روزانہ کوئی ایک مہینہ نہیں گزرتا کہ سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 19 لوگ ہلاک کیے جاتے ہیں, اور دوسرے دن شہ سرخی لگتی ہے کہ جی دہشت گردوں کا جو ایک اہم گروہ جو ہے مارا گیا. 19 آدمی اس طرف مارے جاتے ہیں, لیکن اس طرف ایک گاڑی کا کانچ تک نہیں ٹوٹتا. تو یہ کیسے دہشت گرد ہیں جن کے ہاتھ میں پتھر تک نہیں ہے؟ یہ کیسے دہشت گرد ہیں جن کے جب برآمدات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا بڑا بارود برآمد کیا گیا ہے, لیکن ان دہشت گردوں کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بارود کا جو ہے ایک حصہ بھی پھوڑ سکیں. اتنی بندوقیں, اتنے کارتوس ان سے برآمد ہوتے ہیں, لیکن وہ جاہل دہشت گرد ایسے ہیں کہ ایک گولی چلانے کے بھی قابل نہیں ہوتے, اور ان کو جو ہے سی ٹی ڈی کا عملہ جو ہے نا within hours جو ہے سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے, اور یہ چلتے ہوئے اب کوئٹے کے دشت کے علاقے میں باقاعدہ ان کے لیے ایک قبرستان بنایا گیا ہے جو نامعلوم ہے. منی بجٹ پر جناب اسپیکر صاحب بحث ہو رہی ہے, پتہ نہیں اس کو نام تو منی میرے خیال میں بہت چھوٹا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی اور نام دیا جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ منی تو ہمیشہ چھوٹے چیز کو کہا جاتا ہے نا. اس کو کیا نام دیا جائے؟ میکسیکن میرے خیال یہ بجٹ, کیونکہ 17% جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے یا باقی ہمارے ممبران نے جس انداز میں اس کا جو پوسٹ مارٹم جس انداز میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور کہیں سے بھی میں کچھ دنوں سے جو اسمبلی کے اجلاس میں نہیں تھا, لیکن جو سنتا آ رہا ہوں اس کی مخالفت میں ہی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی ڈیفینڈ میں جو آج تک کسی نے بات نہیں کی. 17% ٹیکسز لگائے گئے ہیں تمام اشیاء ضرورت پر, اس میں کھانے پینے کی بھی اشیاء ہیں. صرف ایک چیز پر میں نے ابھی تک ٹیکس نہیں دیکھا ہوا ہے, وہ ہے موت پر. اس کا ذکر نہیں ہوا ہے. کفن پہ تو ہے بھائی, کپڑا ہوگا تو اس پہ, کپڑے پہ ٹیکس ہوگا تو کفن پہ ہی ہوگا, صرف موت پہ نہیں, کیونکہ اس ملک میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ ہے انسان کی موت. وہ بغیر مانگے آپ کو مل جاتی ہے, بغیر کہے ہوئے جو ہے, یا آپ پہ جو ہے موت خود آپ کی دہلیز پر آپ کا دروازہ جو ہے نوک کرتی ہے. وہ بھوک سے بھی آ سکتی ہے, وہ دہشت گردی سے بھی آ سکتی ہے, وہ افلاس سے بھی آ سکتی ہے, وہ حکمران کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. میرے خیال میں اگر اس ملک کی حالت کو بہتر کرانا تو ٹیکس لگانا ہے تو غلط بیانیے پر ٹیکس لگائیں, جھوٹ پر ٹیکس لگائیں, بد فعلی پر ٹیکس لگائیں, ناانصافیوں پر ٹیکس لگائیں, غلط فیصلوں پر, عدلیہ کے غلط فیصلوں پر ٹیکس لگائیں, نیب کے غلط فیصلوں پر ٹیکس لگائیں, حکمرانوں کی غلط کاریوں پر ٹیکس لگائیں, اپوزیشن کی غلط رائیوں پر آپ لوگ ٹیکس لگائیں, تو پھر اس ملک کی حالت جو ہے بہتر بننے میں کے امکانات ہیں جناب اسپیکر صاحب. کیونکہ بجٹ پر تو کافی ساتھیوں نے بحث کی ہے. میں آؤں گا حزب روایت بلوچستان کی طرف جناب اسپیکر صاحب, کیونکہ جو مہنگائی ہے ظاہر ہے ہم بلوچستان کے لوگ بھی اس سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے. ٹیکسز جو لگائے گئیں گے اس کا اثر بھی ہم بلوچستان پر آتا ہے. مہنگائی جو ہوگی, چاہے آٹا مہنگا ہو چاہے دالیں مہنگی ہوں, اس کا اثر بھی پورے آ سکتا ہے. تو بلوچستان پر بھی اس کے لامحالہ اثرات تو ہوں گے ہی ہوں گے. بے روزگاری کا بلوچستان میں یہ عالم ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مرکز سے تو ہمیں روزگار کی کوئی توقع نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یا قدرت کے وسائل سے مالا مال اس صوبے کی لوگوں نے ماہی گیری کے حوالے سے اگر اپنا روزگار خود پیدا کیا ہے, تو اس گوادر کو جو
کئی حکمران جو اس کو سنوارتے آج اس کو جو ہے نا ملک کی ترقی کا جس کو جومر بنا دیا گیا ہے، آج وہ گوادر کے لوگ سرپہ احتجاج ہیں بے روزگاری کے لیے. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ وہاں کا ماہی گیر جو صدیوں سے اس ساحل کا مالک ہے، وہ بغیر حکمرانوں کی اداروں کی پرچی سے وہ سمندر میں شکار کر نہیں سکتا. بارڈر ٹریڈ جو تمام کے تمام بلوچستان جس کی سرحدیں ایران یا افغانستان سے لگتی ہیں، ان کا دار و مدار آپ کی بارڈر ٹریڈ سے ہے. موجودہ حکومت نے اس بارڈر ٹریڈ کو بھی بند کیا ہوا ہے. تو لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ روزگار نہیں دیا جا رہا ہے. قدرتی جو آپ کی روزگار ہے وہ چھینا جا رہا ہے. پھر بھی لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ دہشت گرد ہیں، آپ جو ہے ہزاروں روپے لے کر آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو لوگ جائیں کہاں؟ لوگوں کو تو کوئی ایک راستہ تو دیا جائے. بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. موجودہ جو سیلاب آیا ہے آپ کے کوسٹل بیلٹ، وہ گوادر جس کے سی پیک پہ بلینز آف ڈالر خرچ کیے گئے ہیں، لیکن وہاں کے گوادر کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی اپنی جگہ پر آج وہ گوادر کے لوگ وہ گٹر کا پانی پی رہے ہیں. اس بارش کا پانی جو ہے، وہ بارش کا پانی ان کے آنگنوں میں، ان کے گھروں میں جو ہے وہ ایک تالاب نما جو شکل اختیار کر گیا ہے. تو کہاں گئے وہ 65 ارب ڈالر جو گوادر کے لیے خرچ کیے گئے تھے؟ ان میں سے تو ہمیں نہ موجودہ حکومت نہ گزری حکومتوں نے جو ہے وہاں پر ہمیں آج دن تک یہ بتلا سکیں کہ یہ رقم گئی تو کہاں گئی. بلوچستان میں تو خرچ نہیں ہوئی. اگر خرچ ہوتی تو گوادر پر خرچ ہوتی، خرچ ہوتی تو سی پیک کے روٹ پہ خرچ ہوتی. ان میں سے تو ایک جو کہتے ہیں نا ٹکا پیسہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں خرچ نہیں کیا گیا. میں آؤں گا جو اہم مسئلہ ہے ریکوڈیک کا. جی اس پر کافی بھی بحث ہو چکی ہے. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب. 2002 میں 1993 میں ایک معاہدہ ہوا تھا بی ایچ پی کے ساتھ. ایک آسٹریلین کمپنی تھی، اس کے ساتھ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان کے تعاون سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ اس میں 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کو حصہ دیا جائے گا، بقایا 50% جو ہے ان کمپنیز کا ہوگا اور 25% جو ہے. پھر یہ معاہدات ہوتے گئے. بی ایچ پی نے سبلیٹ کیا کسی اور کمپنی کو، اور یہ معاہدہ چلتے چلتے جو ہے سپریم کورٹ میں آیا، جس پر گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس پر اعتراض کیا. اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اور اسی سپریم کورٹ نے جو ہے نا آپ اس کمپنی کا لائسنس منسوخ کیا. اور یہ پھر انٹرنیشنل کورٹس میں مسئلہ چلا گیا، آربیٹریشن میں گیا، اور ان عدالتوں نے جو ہے اس پر گورنمنٹ آف پاکستان پر ایک بڑی ایک خطیر رقم جو ہے فائن لگا دی. مجھے یاد آ رہا ہے آج سے 1.5 یا 2 سال پہلے وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان کہ پاکستان کے قرضوں کا خاتمے کا واحد حل ریکوڈیک کا جو ہے معاہدہ کر کے ہم پاکستان کے قرضے اتار سکتے ہیں. باقی چیزوں میں جو ہے ہمیشہ نہیں، لیکن قرض اتارو، ملک سنوارو اور بلوچستان کو لٹاؤ. سوئی گیس سے 1953 میں گیس نکلی، 62 میں جو ہے نا یہ گیس بلوچستان پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ چکی. آج دن تک ڈیرہ بگٹی میں وہ گیس نہیں. عورتیں آج بھی ڈیرہ بگٹی سی اور بلوچستان کی خواتین آج بھی لکڑیاں جلا کر اپنا گزارا کرتی ہیں. پی پی ایل، او جی ڈی سی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام ہم نے سنا تھا، لیکن بلوچستان میں ان 2 کمپنیوں نے جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدتر صورتحال کریٹ کی ہے. بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کا سائل، بلوچستان کے لوگوں کی ملکیت ہے، کسی
پی پی ایل او جی ڈی ایس کی باپ کی ملکیت نہیں ہے. ہر حکومت آتی ہے اپنا الو سنبھالنے کے لیے، اپنے قرضے، اپنی عیاشیوں کے قرضے چکانے کے لیے. بلوچستانی یتیم خانہ ان کو ملا ہے کہ اس کے صندوق کے نام پہ اس کے وسائل لوٹے جائیں، سوئی کے نام پہ اس کے وسائل لوٹے جائیں. سی پیک کے نام پر ہمیں لوٹا گیا، اب ریکوڈیک کے نام پر پھر ہمیں لوٹا جا رہا ہے. بلوچستان کے وسائل کو آپ لوگوں نے بالکل جمعہ بازار کی طرح ایک جمعہ بازار لگایا ہوا ہے کہ ہر کوئی آ کر یہاں پر جو ہے اونے پونے دان جو ہے بلوچستان کے وسائل کو لے کے جائے. نہیں، آج جو بلوچستان میں انسرجنسی قائم ہے یہ اسی ناانصافی کی وجوہات ہیں جو پورا پاکستان بھگت رہا ہے. تو خدا کے واسطے ایسے کوئی معاہدات نہ کریں، اور نہ ہی بلوچستان کے لوگ ایسے کسی معاہدہ کا حصہ ہوں گے جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس وسائل کا اصل مالک نہیں سمجھا جاتا. ہم بلوچستان کے لوگ، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا حق اس کے بلوچستان کے لوگوں کا ہے. سندھ سے جو اربوں ڈالرز کی جو ہے سونے، تانبے اور چاندی کے ذخائر لوٹے گئے، آج دن تک آپ کے پاس حساب ہے کہ کتنا یہاں سے تانبا نکلا، کتنا یہاں سے سونا نکلا، کتنا یہاں سے چاندی نکلا؟ نہیں، کیونکہ مال مفت دل بے رحم، مال غنیمت. کیونکہ جب کہیں کوئی ریاست، کوئی ملک کسی دوسری ریاست اور ملک پر قابض ہوتی ہے تو وہاں کے وسائل کو، وہاں کے مال کو جو ہے نا مال غنیمت سمجھتی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بلوچستان پر قبضہ نہیں کیا، لیکن آپ حکمرانوں کے اعمال اس بات کی دلائل دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان کے وسائل کو مال غنیمت سمجھ کر 1947 سے لے کر آج دن تک لوٹتے رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. لیکن جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں میں اپنے احساسات ہیں، کسی کو جو ہے لڑ نہیں سکتے ہم. آپ لوگ طاقتور ہیں، آپ لوگوں کے پاس ایٹم بم بھی ہیں جس کا استعمال آپ لوگوں نے تجربات کے تحت بھی بلوچستان میں کیا. آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی فوج ہے جس نے ایک بار نہیں کئی بار ہم پر یلغار کیے. ہم ان سے لڑ نہیں سکتے لیکن ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ وردی والے ہوں، چاہے شیروانی والے ہوں، یا جو بھی ہوں گے، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے وسائل لوٹنے نہیں دیں گے ان کو. ایک بات کی میں وضاحت چاہوں گا چیئرمین صاحب، پاکستان کے آئین میں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آج بھی آئین کی کاپیاں ہم سب کے سامنے رکھی ہوں گی. پاکستان کے 4 صوبے ہیں نا، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان. 5واں تھا، اس کا تو ہم نے خود جو ہے اس کو اپنے سے دھکا دے کر الگ کر دیا. یہ 4 صوبے تھے. یہ سدرن بلوچستان یہ کس صوبے کا نام ہے جو وزیر اعظم بھی کہتے پھرتے ہیں، کیبنٹ منسٹر بھی کہتے پھرتے ہیں؟ یہ اگر صوبہ ہے تو مجھے اس آئین کی وہ شک بتا دیں. اگر نہیں ہے تو کیا جو لوگ سدرن بلوچستان کا نام لے کر بلوچستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہی نہیں آتے؟ جو کوئی بھی اگر اس ایوان میں بھی کھڑے ہو کر سدرن بلوچستان کا پکارے گا تو اس پر آرٹیکل 6 آنا چاہیے. جنوبی پنجاب تو بنانے سے آپ رہے، اب جو ہے آپ شمالی بلوچستان بنا رہے ہیں. ہاں، یہ بھی مال غنیمت ہے کیا بھائی؟ آپ لوگ تو الیکشن میں مینڈیٹ لے کے آئے تھے نا کہ ہم جنوبی پنجاب بنائیں گے. کہاں گیا وہ جنوبی پنجاب بھائی؟ جی 90 دن ابھی تک اور بھی ہیں جی. نو کراس ٹاک جی. اب جنوبی پنجاب بنانے سے تو آپ رہے، لیکن یہ سدرن
شمالی بلوچستان بنانا، مجھے حیرانگی یہ کس کتاب میں اور کس آئین کے تحت یہ بات کی جی رہی ہے؟ میرا یہ مطالبہ ہوگا اور اس پر باقاعدہ بحث کی جائے اس ایوان میں. یہ صرف وائلیشن نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، آپ کی مرکزی حکومت بھی کہہ رہی ہے، آپ کے بڑے بڑے ادارات کا جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی صدرن بلوچستان ایک ہے، بلوچستان ایک تھا اور بلوچستان انشاءاللہ تک قیامت تک ایک ہی رہے گا. بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو جی.